تھا کہ خدا کے دروازے میں بھی جھکتا، مصطفیٰ کے دروازے میں بھی جھکتا۔ تو اصل دانش کیا ہے؟ جرمن کا ایک مشہور فلسفی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا حکیم نیٹشے، نیٹشے دانش ظاہری علم فلسفہ اس کا متبخر شخص تھا، مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے قلبی واردات کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا، اور فکر اور فلسفے اور علم نے اس کو راستے سے بچا دیا، اور وہ خدا کی عظمت و احدیت اور اس کی سموحیت و قدوسیت کا منکر بن گیا۔ علامہ اقبال نے اس کے تکرار ابدی کے نظریے پر سخت کرٹیسزم کیا، اور علامہ اقبال فرماتے تھے کہ نیٹشے اس لیے بہک گیا کہ نیٹشے کسی ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھا۔ اگر کسی مرد کامل کی بارگاہ میں بیٹھتا اس کا علم علم نافع بنتا، اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر اقبال نے کہا اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ اگر وہ میرے سامنے بیٹھتا میں اس کے نگاہوں سے پردے ہٹاتا اور جلوائے ربوبیت کے نظارے کراتا، کیونکہ یہ مدرسوں سے، یونیورسٹیوں سے، درسگاہوں سے، کتابوں سے معرفت خدا کی شراب نہیں ملتی، یہ ولیوں کے قدموں سے۔ اس لیے فرمایا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اور مغرب کے پروفیسر جیبر ہٹی مستشرق لوگ ہیں، انہوں نے کئی مقامات پر اپنے مقالوں میں لکھا کہ مسلمانوں کو کئی بار سیاسی زوال آیا، ان کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، ان کی سلطنتیں ختم کر دی گئی، بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن ان حالات میں بھی فقیروں کے حجرے آباد رہی، اولیاء کی خانقاہیں آباد رہی، درویشوں کی درگاہوں سے ہلو ہلو کی صدائیں آتی رہی، جب بادشاہوں کی بادشاہتیں اجڑ گئی ان کی آستانے آباد رہی۔ اور آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، میں ایک ریفرنس دے کر اپنے گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آ رہا، ایک ریفرنس آپ نے پڑھا ہوگا، تاتاریوں نے جب اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، پتہ ہے بغداد میں کتنی تباہی مچائی؟ 3 دن دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ تھا، اور اس کی لہروں پر مسلمانوں کے علمی خزانوں کی راکھ بہتی رہی۔ ایک دن علاقو خان کا بیٹا تبودار خان اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر، لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء دیتے کیا ہے، اولیاء کی مریدی غلامی کا فائدہ کیا ہے، سنیے تاریخ کا نچوڑ ہے۔ اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا، آگے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کا ایک درویش جن کا نام تھا سید جمال الدین، بولو کیا نام تھا؟ سید جمال الدین، لنگر شریف پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر، گٹھا لکڑیوں کا اٹھا کر سر پہ رکھا ہے، اور لنگر پکانے کے لیے وہ لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں، بالن لے کر آ رہے ہیں۔ اس شخص نے تو تبودار خان نے سوچا کہ میں اس فقیر پر کوئی بھگتی کستا ہوں، جملہ کستا ہوں، یہ تیش میں آ جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ اس طرح اسپرچول اسلام کے ساتھ، خانقاہی نظام کے ساتھ ایک تصادم اور ایک جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ قریب آیا، اس نے زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا، اس نے کہا آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اس کا پر طنز کرتے، اس نے جملہ کہا، سال کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا تھا، تگودار خان پاس سے گزرا، اس کے ساتھ اس کا کتا تھا۔ تگودار خان نے کہا بابا ایک بات تو بتا، آپ نے فرمایا کیا؟ کہا بابا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی؟ اس نے کہا کہ شاید یہ زہر میں بجھا ہوا جملہ سن کر یہ تیش میں آ جائے گا، گریبان پکڑے گا، گالی گلوچ ہوگا، اور اس طرح اس خانقاہی نظام کے ساتھ جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ مگر اسے خبر نہ تھی کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے تھے۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ غوث العظم کی درگاہ کا دیوسہ در ہے، یہ شاہ جیلان کا منقع ہے، یہ عبد القادر جیلانی کے ٹکڑے کھانے والا ہے۔ اس کی نگاہ ہوتی ہے تو
مسلمانوں کے سینے چل جاتے آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی یکسوئی کے ساتھ ایک جواب دیا آپ نے فرمایا بیٹا میرا ایک مالک ہے اور وہ مالک دنیا کا نہیں ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا مالک ہے فرمایا بیٹا میرا رب ہے معبود ہے خالق ہے مالک ہے اگر میں اپنے مالک کو راضی کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے اگر میں اپنے مالک کو راضی نہ کر سکوں تو تیرے کتے کی دم اچھی یہ جملہ دل کی وادیوں سے یہ نغمہ اٹھا تھا اخلاص کے اندر تلا ہوا تھا یہ جا کر اس کے دل پر پیوست ہوا گھوڑے سے اترا اور کہا بابا اگلی بات بات میں کرنا ہاتھ بھی کام میں تیرے نانے محمد کا کلمہ علامہ اقبال نے کہا تھا اجاں ہوتا ہے شورش تاتار کے افسانے سے اجاں ہوتا ہے شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئی کعبے کو سنبھالنے سے کہ جو اجارنے کے لیے نکلے تھے شکار کرنے کے لیے نکلے تھے ایک ولی کی ایک نگاہ نے اس کو شکار کر لیا اور میں اس کو کنکلوژن یوں دیتا ہوں اس ہسٹوریکل ایونٹ کا کہ تاریخ کے رخ کو بدلا تو ایک درویش کے ایک جملے نے بدلا ایک فقیر کے ایک جملے نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہسٹری کو چینج کر دیا یہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا فیضان ہوتا ہے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں حضرت سری سکتی ایک بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے دامن سے وابستگی کا نتیجہ کیا ہے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا فیضان کیا ملتا ہے آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے سامنے شراب کے نشے میں دو ایک شخص پڑا تھا اور بے ہوشی کی عالم میں کہہ رہا تھا اللہ 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 بولیے کیا کہہ رہا تھا وہ شرابی ہو کے کہہ رہا ہے بس ہوش میں ہو کے نہیں کہہ رہا وہ بے ہوش سے نہیں اللہ اللہ کہہ رہا ہوش میں کیا تو کیا کہہ رہا تھا اونچی آواز میں کہہ اللہ 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 کی صدا بلند کر رہا حضرت سری سکتی کی غیرت محبت جوش میں آئی قریب ایک دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے پانی کا پیالہ نکلا کہا کہ یہ شراب کے نشے میں قریب زبان سے میرے پاک رب کا نام لے رہا ہے وہ پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے اس کی رالیں صاف تھی اس کا منہ دھویا اور منہ دھونے کے بعد حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ